نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین. چلیں جی، آج اتنے خوبصورت سے ہم اپنی جو کلاس ہے، اپنا جو ہمارا آج کا ٹائم ہے وہ کیا ہے، ہم نے کس کو دیا کہ ہم سیکھیں کہ جو اتنا خوبصورت جو دن چل رہے ہیں، ایام چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، اس حوالے سے کہ ہم کیا کیا سیکھیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فرضیت ہے، فرضیت کا لیول کیا ہے، اہمیت کا لیول کیا ہے، اور ان دنوں کے اندر ہم کون کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں. تو آئیے آج کی ہم کلاس کے اندر یہ سب کچھ سیکھتے ہیں انشاءاللہ مل کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی زدنا علما. آمین. بہت خوبصورت دعا اخلاص نیت کی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام نیکی کا کرنے جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ وہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں. آیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشی کے لیے ہے، یا پھر ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی تاکہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. اگر وہ اس میں سنسیئرٹی ہے، اخلاص ہے، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں وہیں پہ رک جانا چاہیے اور وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیونکہ نیکی کا کوئی کام ہو اس میں اگر اخلاص نہیں ہے، اخلاص ایسا انگریڈینٹس ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کھانے میں نمک اور میٹھے میں شوگر، چینی، تو وہ ایسا انگریڈینٹس ہے نمک اور چینی کا مثال لے کے سمجھیں کہ اگر وہ کھانے میں نہ ہو تو کیسا کھانے کا ذائقہ ہو جاتا ہے. ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے کھانا. آیا کہ بہت زیادہ عذر ہو، کوئی بیماری کی، جیسے شوگر کے پیشنٹ ہو، کوئی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو، تو آیا کہ عذر ہے نا وہ کوئی ایسا، تو پھر اس میں ہم کوئی کھا سکتا ہے. ادروائز جو اچھا بھلا انسان ہو تو اس کو نہیں کھائے گا. یہی مثال اس کی یہاں پہ اس کو سے سمجھیں کہ اگر اس نیکی کے کام میں اخلاص نہیں ہوگا، یعنی کہ نمک اور چینی کی مثال لے کے سمجھیں، تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. تو اگر وہ قبول نہیں ہوگا تو پھر ہم وہیں پہ رک جائیں، کیونکہ وہ اس میں نیت اخلاص شامل نہیں. تو خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم جھنجھوڑیں، خود ہی ہم اپنے آپ کو جج کریں بجائے کہ ہم دوسروں کو جج کریں کہ ہم کتنا اللہ کے لیے کوئی بھی چیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں اخلاص ہے اور اس میں جو ہے وہ خلوص ہے، اس میں یہ نیت ہے کہ نہیں میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ملنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملنا ہے تو پھر وہ اس دن کی خوشی کی بات ہی الگ ہوگی جب میں اپنے رب سے ملوں گی. تو وہ تب ہوگا جب میرے ہر کام میں اخلاص ہوگا، وہ کہ میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہوا. اور یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ جو بھی بڑی اگر ڈیڈ ہے، اگر بڑا ہم کوئی نیکی کا کام کرنا جا رہے ہیں، اس میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا. اگر چھوٹا سا کام بھی ہم کریں گے، مثال کے طور پہ اگر پانی بھی پلائیں گے، نیکی کا کام ہے نا، 10 ریوارڈ لینا ہے ہمیں، 10 ثواب لینا ہے، تو اگر وہ اس میں اخلاص ہوگا، نہیں میں نے اپنے رب کے لیے پلانا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن لگا لیں کہ نہیں وہ تو میں کروں گی تو مجھے وہ میرے ساتھ کرے گا. نہیں،
اگر وہ چھوٹا سا بھی نیکی کا کام ہوگا تو اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ کھجور کا سائز لے کے سمجھیں اس کو. چھوٹی سی کھجور کھجور ہے، اگر اس سائز کے جتنا اگر ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں اخلاص ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر کو کتنا بڑھا دیں گے. ایک پہاڑ، یعنی پہاڑ احد پہاڑ، حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے اس نیکی کے کام کے ساتھ کہ اس کو چاہے وہ بڑی نیکی بھی ہم کریں نا، اگر ہم نے صدقہ دیا، بہت زیادہ پیسے دیے اور اس میں اخلاص نہیں کہ میں تو کہوں کہ میری سہیلیاں میری دوستیں بھی دے رہی تو میں بھی دوں، وہ کیا کہیں گی اگر میں کم دوں گی؟ تو اس میں نیکی تو نہ ہوگی نا، اس میں اخلاص تو نہ ہوا نا. اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو کیسے کر دیں گے؟ جیسے صحرا میں جو ریت ہوتی ہے نا، بکھر رہی ہوتی ہے، اس طرح. اپنی نیتوں کا اس لیے ہمیں بہت ہی ہر نیکی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، اس کو ٹٹولنا ہے کہ کیا میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اس لیے ہمیں وہ دعا سکھائے گی اور بہت خوبصورت دعا، آپ لوگ ضرور اس کو شامل کیا کریں اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ. آج ہم جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں میں اس کی ابتدا کروں گی، اس کا آغاز کروں گی بہت ہی خوبصورت سی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں، اور یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی خطبۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمائی تھی. اور وہ کیا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یعنی کہ ہم نے ان دونوں کی اطاعت کرنی ہے، ان دونوں کی پیروی کرنی ہے آنکھ بند کر کے. وہ ہے نا جو مومنین ہوتے ہیں ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر دی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ تھام کے رکھنا ہے. تھام کے رکھنے سے مراد نہیں کہ ہم نے اس کو ہتھیلی میں پکڑ لینا اور اپنی بازو میں پکڑ کے رکھ لیا، دبا کے رکھ لیا اور جہاں جا رہے لے کے جا رہے ہیں. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ نہیں کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ خرید لیا اور شیلف میں اٹھا کے رکھ دیا، یا پھر ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو صرف رسم و رواج کے طور کے وقت نکالا اور پھر رسم و رواج ادا کر کے اس کو وہیں رکھ دیا واپس. ایسا نہیں کرنا. یہ نہیں مطلب اس حدیث کا. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور پھر عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے. پہلے سب سے پہلے اپنا عمل تبدیل کرنا ہے، اپنا عمل چینج کرنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں ان احکامات پہ کتنا اتر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی طرح جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت اور بڑی سے بڑی سنت، کوئی بھی سنت ہو فوراً سے سنی، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، سیکھ کے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کو پہنچانا ہے انشاءاللہ. یہ مراد ہے اس حدیث کا. ٹھیک ہے. بہت ہی خوبصورت حدیث جس سے میں نے آج کے لیسن کا، آج کی کلاس کا آغاز کرنا تھا. اور وہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے. اور عقیدہ توحید آپ سب بالکل باخبر ہوں گے اس چیز سے کہ ہمارا عقیدہ توحید اسلام کا پہلا جو ہے وہ رکن ہے، عقیدہ توحید. اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کتنا ایمان اور کتنا یقین. کوئی بھی انسان، ایک عام انسان اگر اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو پھر وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید اس پہ اس کا جو ہے وہ جو اسٹیمپ لگتا ہے نا، سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید ہے کہ اس کا رب پہ کتنا ایمان ہے، رب پہ کتنا یقین ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت ہی بھاری الفاظ ہیں یہ، ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اگر اس کو سمجھا جائے تو پوری زندگی اسی پہ ہماری گزر بسر ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اس الہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی سب کچھ ہے اور مجھے اسی کے لیے ہی اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے. یہ مطلب ہے اس کلمے کا جو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. اور
اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. سو یہ ہے عقیدہ توحید کہ لا الہ الا اللہ, وہی ہے رب جس نے, وہی الہ جس نے مجھے پیدا کیا. اور ساتھ میں اس کلمے کے ساتھ میں آدھا پارٹ اس کا ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے. پہلے تو ہم عقیدہ توحید کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام جو ہے, جیسے ہمیں پتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے, اس میں عقیدہ توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کے بنا ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے. اس کے بنا ہم مکمل نہیں, ہمارا ایمان مکمل نہیں, ہمارے کوئی بھی اعمال مکمل نہیں, ہمارے کوئی بھی اعمال قبول نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے صاف کہہ دیں تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف, یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر شرک ہوگا ہمارے اعمال کے اندر, جو بھی ہم عمل کر رہے ہوں گے, شرک سے کیا مراد ہے کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی عبادات میں کسی کو شریک کر دیا, ہم نے اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دیا, اور ہم نے اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کر دیا. یعنی کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کسی اور کی تعریف کریں, اس کی تعریف نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور پھر ہم یہ کہیں کہ اس کی صفات سے برابر کر کے کسی کو ہم اس میں شامل کر دیں. نہیں, تم بھی ایسے ہو تو وہ بھی ایسی ہے, رب بھی ایسی ہیں تو رب کے بھی ہاتھ ہے تو اس کے بھی ہاتھ ہے, تو رب بڑا مہربان ہے تو وہ انسان بھی بڑا مہربان ہے, ایسے کہنا. تو یہ کیا ہے, اس کی صفات میں کسی کو شامل کر دینا, اس کی عبادات میں کسی کو شامل کر دینا, یہ شرک ہے. کسی سے مانگنا اس کو چھوڑ کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ شرک ہے. تو شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. شرک وہ عمل ہے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹا کے ساتھ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا, اور کسی کو اللہ کی بیٹی قرار دینا, اور کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں شامل ہو جانا, تو یہ سب کیا ہے, شرک کی کیٹیگریز. یہ ہے شرک گناہ کبیرہ. شرک کیا ہے, گناہ کبیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ شرک ایسا عمل ہے جو پسند نہیں. ٹھیک ہے. تو اور بہت ہی مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بڑی خوبصورت واضح طور پہ اس کا ارشاد فرما دیا کہ شرک کے لیے کیا ہے, جنت حرام ہے, اور وہ ہمیشہ کہاں رہے گا, جہنم میں رہے گا. ایک جگہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, انہ یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہو گیا. اور پھر اسی طرح اسی کی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں جو حدیث فرمائی وہ کیا ہے کہ شرک کیا ہے, سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اکبر الکبائر الی الشرک, کہ شرک کیا ہے, سب سے پہلا سب سے بڑا کبیرہ گناہ. اور ایک جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی, لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. اتنی سخت تائید ہے اس کی کہ قتل بھی ہو جاؤ, جلا بھی دیے جاؤ, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ سب کو پتا ہوگا کہ سب کو پتا ہوگا اس بارے میں کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا جو ہے وہ کیا ہوا جب ان کی دعوت کرنے پہ, نوح علیہ السلام کی دعوت کرنے پہ وہ نہیں آئے اور وہ بھی اسی طوفان عذاب میں غرق ہو گئے.
کس وجہ سے؟ مشرک میں سے تھے. گہرا رشتہ تھا لیکن وہ کیا تھے؟ مشرکین میں سے تھے. تو یاد رکھیں کہ گہرا رشتہ بھی شرک کو نہیں بچا، شرک والوں کو نہیں بچا سکتا. کوئی بھی مشرکین ہو اگر وہ گہرے رشتے میں سے ہوں تو وہ بھی نہیں بچ سکتے عذاب سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مسلمان تھی لیکن وہ گہرا رشتہ تھا نا، بیوی تھی، تو وہ بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پائیں. کیونکہ بچ پائیں گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا اس کو بھی کہ وہ کیا تھی، مشرکی مسلمان تو تھی لیکن اللہ کی عبادت وہ نہیں تھی جیسے کرنی چاہیے تھی. تو یاد رکھے کہ اس عقیدہ توحید کو ہم نے بہت ہی اسٹرانگ رکھنا ہے، بہت ہی مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ اس میں کسی کی شرکت ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں. ہم سب خواتین ہیں، تو اگر ہمارے باورچی خانے میں، کچن میں کسی اور کوئی اور آ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کھانا بنانے لگ جائے تو کیا ہمیں وہ قبول ہوگا؟ کیا ہم اس کو پسند کریں گے؟ ہماری سیٹنگز، ہماری چیزیں رکھی ہوئی ہم نہیں پسند کریں گے نا. پسند کریں گے کیا ہم؟ ایک عورت کے لیے کچن جو ہوتا ہے سب سے محبت والا ہوتا ہے نا، اس کو بہت عزیز ہوتا ہے. کیا اس کی کچن میں کوئی اور آگے کھڑا ہو اور وہ کام کرنے لے جائے اس کی جگہ، ادھر ادھر چیزیں بکھر جائیں، تو کیا وہ ہمیں پسند ہوگا؟ جی میں آپ لوگ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں، بالکل، بارک اللہ. تو اسی طرح شرک کی مثال بھی لیں کہ شرک، بالکل اسی طرح شرک کی مثال بھی لیں کہ شرک ایسا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں. اور وہ ایسے ہی مثال ہے جیسے کہ ہمیں اپنے باورچی خانے سے، کچن سے بہت محبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، کسی اور سے مانگنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا سمیت انسان کے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی پسند فرماتے ہیں کہ اسی کی عبادت کی جائے خالص ہو کے اور اسی سے مانگا جائے. ٹھیک ہے، سو یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید. اور کیوں بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ؟ انشاءاللہ اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. پھر اتباع سننا، جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا پہلے، وہ کیا تھا؟ اس میں اتباع سننا. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی. پہلا پارٹ عقیدہ توحید ہو گیا، دوسرا پارٹ اتباع سننا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور میں نے اب کیا کرنا ہے؟ انہی کی ہی اطاعت کرنی ہے، انہی کی ہی پیروی کرنی ہے. پیروی یعنی فٹ اسٹیپس، جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے نبی کی پیروی کرنی ہے، ان کے ہی فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے. جو انہوں نے کیا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، باتیں کرنا، کس طرح کا اخلاق کرنا، کس طرح کا لوگوں سے معاملات رکھنا، تمام چیزیں، ہر چیز میرے نبی نے جو کی میں نے وہ کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اتباع سننا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسلام کا بہت ہی دوسرا اہم رکن، جیسے ہمارے کلمے میں ہی ڈیوائڈ ہو گیا. پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل کیا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. من اطاعنی دخل الجنہ، کہ وہ ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ ہمیں اتنی اس کی کھلی وضاحت اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ صرف تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری ہی اطاعت کرنی ہے. سب نے کیا فرمایا؟ میری ہی اطاعت کرنی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ میری ہی اطاعت کرنی ہے. تمہیں کسی اور کو نہیں جاننا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کرنا. مجھے ہی فالو کرنا ہے، کس طرح کپڑے پہننے ہیں، کس طرح کپڑے نہیں پہننے، کس طرح سے بال جھاڑنا ہے، کہاں سے بال جھاڑنا ہے، کہاں سے جوتے پہننے ہیں، کہاں سے اٹھنا ہے، برش کیسے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی سنت ہے نا، تو ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور کیا ہوگا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے؟ تو وہ کیا ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو ہم نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اگر منہ موڑ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نیا طریقہ ایجاد کر لیا تو وہ طریقہ حدیث میں آتا ہے جس کا بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کیا ہے مردود طریقہ ہے، یعنی کہ وہ بدعات ہو جاتی ہے. اور سنت کو چھوڑنا کیا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث آتی ہے کہ حدیث کا مفہوم کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، یعنی جس نے میری شریعت کو چھوڑ میرے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی میرے احکامات کی، میری سنتوں کی، تو وہ کیا ہے، اس نے مجھ سے ہی منہ موڑ لیا، یعنی کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کے نبی کی عبادت نہیں کرتا اور اللہ کا نبی جو ہے وہ آخری نبی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے کر دیا. اب سوچے کہ ہم کہاں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو ہے وہ بیچارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی ہم دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں کرنا. بڑے دھڑے سے ہم ہر کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہوتا. سو کیا ہم نے سیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ آج کے ان دونوں پوائنٹ سے، عقیدہ سے اور اتباع سنت سے، کہ ہر کام میں سنسیئرٹی رکھنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو مانگنا ہے وہ سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اپنے رب سے کرنی ہے، اپنے نبی سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو بھی مانگے کسی سے بھی سب سے پہلے کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، رب سے مانگے. یا رب مجھے یہ مشکل ہے، یا رب مجھے یہ پریشانی ہے، یا رب میں اس کے سے بہت پریشان ہوں. اپنے رب سے مانگے بجائے کہ کسی اور کی طرف، امی اور ابو اور بہن اور بھائی کی طرف رغبت کرے. سب سے پہلے رب سے مانگے کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا مالک ہے. اور پھر جب بھی اس کا کوئی حکم آئے فوراً سے کیا کہیں، لبیک کہیں، فوراً سے کہیں یا رب میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں. کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ بڑی عبادات ہو چاہے وہ چھوٹی عبادات ہو، فوراً سے کیا کہیں، لبیک کہیں. ٹرسٹ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب پہ کیا ہے، توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، وہی مجھے یہاں سے نکالے گا. جنگ بدر کا واقعہ سب نے پڑھا ہوگا کہ مومنین نے، ایمان والوں نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ پہ توکل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے، تبھی اللہ کی مدد آئی، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آتی. اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ میدان مات گئے، ہے نا، سبحان اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اس کے احکامات کی پیروی کریں گے تبھی وہ ہماری مدد فرمائے گا. اس کے احکامات کی ہم دھجیاں اڑاتے رہیں گے تو وہ ہماری مدد نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے نا. سنسیئر ہو کے اخلاص سے اور اپنے رب کی کیا کریں، عبادت کرنی ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ بھروسہ اور توکل رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کوئی ہم نیکی کا کام پہ قدم جمانا ہے انشاءاللہ. اور جو بھی اس نے اس کا حکم آئے فوراً سے کیا کہیں، یا رب میں حاضر ہوں، یا رب میں حاضر ہوں. کس کی طرح، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح. یہ سب میں کیوں اس طرح لے کر آئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے، کہ اس لیے بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کو میں اس لیے سامنے لے کر آئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایسے پیغمبر جنہوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام کر دکھایا، ٹھیک ہے نا. تمام انبیاء کرام جو تھے وہ عقیدہ توحید پر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا تھے، بہترین دوست، خلیل اللہ. جب آزمائے گئے، جب ٹیسٹ کیا گیا، اور جب ٹیسٹ کیا گیا، جب آزمائے گئے، جب آزمائے گئے تو کامیاب انہوں نے کیا کیا، اپنی آزمائش کو جو ہے وہ پورا کا پورا فل کر کے دکھایا. تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں ان کی تھوڑی سی ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تقریباً 4000 قبل پہلے عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اور سٹی عراق میں ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے. اور یہ وہ شہر تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں جو بہت بڑا صنعتی تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا یہ جگہ نا. اور پھر ساتھ ساتھ دینی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو شرک کا بہت بڑا مرکز تھا یہ علاقہ، اور یہاں پہ بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام کے اپنے خاندان، یعنی کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، آزر نام تھا، وہ کون تھے،
اپنی قوم کے جو ہے وہ لیڈر تھے اور پیشوا تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بدھوں کی پوجا ہو رہی ہے یہاں پہ، اور پھر بڑا ہی آپ سب جانتے ہوں گے واقعے کو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، ریجیکٹ کیا کہ یہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں ہیں، نہ ہی بولتے ہیں، نہ ہی سنتے ہیں، اور نہ ہی پہچانتے ہیں، نہ ہی یہ مجھے کوئی، نہ ہی یہ ان کے ہاتھ میں کوئی زندگی ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی موت ہے، یہ تو بولتے تک نہیں ہے، پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے، ان کو مارو تو یہ گر جاتے ہیں، پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے، تو میں کیوں ان کی عبادت کروں؟ کیا تم سب قوم سے ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کیا کہ کیا تم سب اس سے واقف نہیں کہ یہاں یہ بولتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اسٹیچوز کی طرح، تو پھر میں کیوں ان کی عبادت کروں؟ اور پھر اس عبادت کو، اس شرک کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اس کی جو تردید کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہا پسند آئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے رب کے بارے میں کہ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ سستی کی طرف کر لیا، میں نے تو جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے شرک کو نہ ہی دور سے دیکھا، نہ ہی قریب سے دیکھا، نہ ہی پاس آنے دیا دور سے، نہ ہی قریب سے پاس آنے دیا، سبحان اللہ، کہ میں اس کی تو عبادت کر ہی نہیں سکتا، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ مجھے کوئی نفع دینے والے، نہ یہ مجھے کوئی نقصان دینے والے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور اگر میں کروں گا تو میرا ہی نقصان ہے، یہ مجھے ہی نقصان دیں گے، تو تم ان معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک جگہ اور آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کا جو عقیدہ تھا وہ اتنا بلند، سبحان اللہ، ان کی استقامت، ان کے عقیدہ توحید پر اتنی استقامت، سبحان اللہ، کہ ایک پہاڑ کے سائز کے برابر، پہاڑ سے بھی ڈبل ٹرپل سائز کے برابر، سبحان اللہ، شرک کی تردید ہر لحاظ سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب اس غلط شرک کی عبادت کی تردید کی تو پھر سب سے پہلے جو ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے جو ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام کی جو کہنا چاہیے کہ جو آزمائشیں سٹارٹ ہوئی، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے نا، تو پھر سب سے پہلا جو ٹیسٹ سٹارٹ ہوا وہ کیا ہوا؟ عقیدہ سے لڑائی، عقیدہ یعنی کہ ایمان سے لڑائی، عقیدہ سے لڑائی، اور وہ کیا تھا کہ جب انکار کیا، ریجیکٹ کیا کہ میں تو عبادت نہیں کروں گا، اور تم کیوں عبادت کرتے ہو اس کی، تو کیا ہوا؟ باپ نے کیا کہا؟ وارننگ دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور تم کیا کرو؟ اس شہر کو چھوڑ کے جلدی سے نکل جاؤ۔ تنہا ابراہیم علیہ السلام اس ینگ ایج کے اندر، عمر کے اندر، ایک لڑکا کہہ لیں، ایلڈرز کہہ لیں، ٹین ایجر کہہ لیں، تنہا، کچھ ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی نہیں، نکل گئے اپنے شہر سے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کچھ بھی نہیں تھا ساتھ۔ سوچیں ایک نوجوان اگر تنہا اپنے گھر سے نکل جائے تو کیا کیفیت ہوگی، سوچیں۔ اور پھر کس چیز کے ساتھ نکلے؟ صرف اسٹرانگ ایمان کے ساتھ، اسٹرانگ فیتھ اور یقین کے ساتھ کہ جو میں نکل رہا ہوں مجھے کون بچانے والا ہے، جس کے لیے میں نکل رہا ہوں مجھے وہ بچانے والا ہے، میرا رب، یہ بچائے گا مجھے۔ اور پھر اس یقین کے ساتھ انہوں نے دوسرے لوگوں کو فیس کیا، اور وہ کیا تھا؟ اپنی قوم کو فیس کیا، یعنی کہ جو دوسرا تصادم ہوا وہ کب ہوا؟ ان کی حکومت کے ساتھ، یعنی کہ جو کنگ تھا، جب کنگ کے سامنے گئے اس کے سامنے بھی انہوں نے کیا کیا؟ شرکی جو ہے وہ تردید کی، نہیں تو کیوں اس کی عبادت کرتے؟ اور پھر کیا ہوا کہ اس حکومت نے ان کو کیا کیا؟ جلانے کا حکم دیا، فائر میں ڈال دو، جلا کے راکھ کر دو، اور وہ فائر ایسی تھی، آگ ایسی تھی کہ جس کے بڑے بڑے جو ہے وہ فلیم نکل رہے تھے، آتا ہے کہ 40 دن تک اس آگ کو جلایا گیا تھا، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ جب اوپر سے پرندے جاتے تھے تو ان کے بھی جو ہے وہ باربیکیوز ہو جایا کرتے تھے۔ وہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اور پھر وہ اس توکل کے ساتھ اس میں چلے گئے کہ وہاں بھی مجھے کون بچائے گا،
میرا رب بچائے گا. سوچے اگر ہمیں آگ اتنی سی چھو جاتی ہے ہمارے جلد پہ, ایک استری لگ جاتی ہے کپڑا استری کرتے ہوئے, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک کچھ فرائی کرتے ہوئے تیل کی ترچھٹ لگ جاتی ہے ہماری اسکن کے اوپر, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ایک آگ ہلکی سی ہمیں چھو جائے تو پھر ہماری کیا روٹی سیکتے وقت ہماری آگ ہاتھ جل جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو اس آگ کے اندر جو 40 دن تک جل رہی تھی اس کے اندر کود گئے, اور پھر یہی سوچا, یہی ایمان, یہی پہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا کہ اب تم کس کو پکارو گے. کس کو پکارا, میرا رب مجھے بچائے گا, وہی سب کچھ جاننے والا ہے. اور سوچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کوئی پاور نہیں, کوئی گروپ نہیں, کچھ بھی نہیں, ہے نا, کوئی ریسورسز نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی مال دولت کچھ بھی نہیں, کوئی قوت نہیں, اور صرف قوت کس چیز کی, ایمان کی قوت, عقیدہ توحید کی قوت, کہ وہ رب مجھے بچائے گا, وہ رب میری حفاظت فرمانے والا ہے, اور کود گئے. یہ ہے ایمان کی طاقت, یہ ہے بلیو. اور پھر یہیں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے جو قربانیاں کرنی ہیں, چاہے اپنی فیملیز کی ہوں, چاہے فرینڈس کی ہوں, چاہے جگہ کی ہو, کسی بھی جگہ کی ہو, صرف کس کے لیے کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, کہ میرا رب, میں جو بھی قربانی کر رہی ہوں, جو بھی کچھ کر رہی ہوں, اس کا مجھے اجر کون دے گا, میرا رب دے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے نا, اپنی جان کی بھی قربانی, اور اپنی روح کی بھی قربانی, اپنی جان کی بھی قربانی, کس کے لیے, اپنے رب کی خاطر, ہے نا. اور پھر کس لیے, وہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ اپنے رب کا حکم مانا نا, اپنے رب کا آرڈر مانا, حکم مانا, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی حجت بازی, کسی بھی حجت بازی کے ساتھ نہیں, کہ نہیں میں یہ کیوں کروں, نہیں میں یہ کیوں کروں, ایسا تو نہیں کیا نا, کود گئے. اور پھر ایمان ایسا تھا, طاقت ایسی تھی ایمان کی, سبحان اللہ, کہ کود گئے, توکل اللہ. اور پھر کیا ہوا کہ فیتھ کے ساتھ نہیں کمپرومائز کیا انہوں نے, سبحان اللہ, اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. یہی ہم نے سیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے, ان کی تاریخ سے, ان کی زندگی سے, کہ ایمان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسرا ٹیسٹ کیا اسٹارٹ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, فیملی ٹیسٹ, سبحان اللہ. فیملی ٹیسٹ اسٹارٹ ہوا کہ شروع ہوا امتحان فیملی کے ساتھ, اپنی اہل و عیال کے ساتھ. امتحان کیا شروع ہوا کہ حاجرہ علیہ السلام, سب آپ جانتے ہوں گے, حاجرہ علیہ السلام کو لے کے, چھوٹے سے بیبی اسماعیل کو لے کے, اور ایک ایسی جگہ پہ گئے, وہ بھی کس کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے لیے, کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ. اور ہجرت ایسی جگہ کی جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف جنگل, جھاڑ اور صحرا, مٹی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کھانے کے علاوہ بھی نہیں, کچھ کھانے کے علاوہ بھی کچھ نہیں تھا, نہ پانی نہ کچھ کھانا. سوچے چھوٹا سا بیبی, اور وہ اس کے ساتھ ایک ماں کو لے کے چلے گئے, اور پھر حکم ہوا کہ اب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ, اور خود ایک نہ انجان جگہ پہ ماں اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. سوچے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے, حاجرہ علیہ السلام کی جگہ, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی, چھوٹا سا بچہ, سبحان اللہ. پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا صلہ دیا, اس کی کیا اجر دیا, کہ وہ اسی جگہ پہ اسی وقت حج کو فرض کر دیا گیا, کہ یہاں پہ حج فرض ہو گیا. کس کی وجہ سے, ابراہیم علیہ السلام کی توکل کی وجہ سے, بلیو ان اللہ, اور اللہ کے ہر آرڈر کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے. بہت مشکل وقت, آسان نہیں تھا کہ بیوی کو اور اتنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے چلے جانا, اور پھر ساتھ ساتھ چھوڑ کے جانا, اور پھر ساتھ ساتھ دعا کرنا, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے, دعا بھی فرمائی کہ یا رب, اس وادی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, میں ایک حصہ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس, تو اس کی حفاظت فرمانا, یہاں پہ جو لوگ آئیں وہ نماز قائم کریں. یہی دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہ ایسی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ ایکشن, یہ عمل, کہ اس قیامت تک اس جگہ پہ کیا ہوا, آرڈر کر دیا گیا کہ اب یہاں پہ کہ حج ادا ہوتا رہے گا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا بھی کہ تمام مسلمانوں کے لیے, اور ساتھ اپنے اہل و عیال کی. تو یہ ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے اس سے کیا سیکھا, کہ ہم نے بھی ایسے ہی قربانیاں ہم کتنی کرتے رہتے ہیں نا, تو ہم کتنی اس پہ دوسروں پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں, کہ ہم اگر کر رہے ہیں, اگر کسی بھی ایکسپیکٹ سے کر رہے ہیں کوئی بھی قربانی, چاہے اولاد کے ساتھ ہو, چاہے اسپاؤس کے ساتھ ہو, چاہے فیملیز کے ساتھ ہو, تو وہ ہمیں دے گا.
ابراہیم علیہ السلام تو ایسا نہیں سوچا نا، ہے نا، کس کے اوپر کیا؟ میرا رب مجھے دے گا، میں نے اپنے رب کے حکم کی پابندی کی اور وہ وہی مجھے اس چیز کا اجر دے گا. فالو آرڈر آف اللہ، اللہ کا آرڈر فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ وہی بات کہ اپنے فیتھ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. اور جو تیسرا ٹیسٹ، وہ جو یہ دوسرا ٹیسٹ فیملی کے ساتھ اتنا 3 دن تک حاجہ علیہ السلام جو تھی وہ اسی وادی میں جو ہے وہ پھرتی رہی، صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں، چھوٹے اسماعیل کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو آنرڈ کیا، اس کی اسٹرگل، اس کی جو کوشش محنت، اس کو کیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنرڈ کی. اور پھر وہاں پہ اس کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، ان کے صبر کو، سبحان اللہ. اور پھر وہاں پہ ایک ایسا چشمہ قائم ہو گیا، ایسا پانی نکل آیا زمزم، جو پھر وہ ایک حصہ بن گیا، یعنی کہ ایک صفا اور مروہ وہ پارٹ بن گیا کس کا؟ تا قیامت جو حج ادا کرتا رہے گا وہ حج کا ایک حصہ بن گیا، فرض بن گیا کہ یہ ہم نے کرنا ہی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک ماں کو اللہ نے آنرڈ کیا نا، وہ کس بیس پہ؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کی پابندی کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسرا ٹیسٹ کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے بیٹے کو اس پہ جو ہے وہ اپنے جو لختے جگر تھا، وہ امتحان شروع ہوا کہ وہاں پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. سبحان اللہ. ہے نا. اللہ کا حکم آیا، فوراً سے شروع ہو گئے. میں نے تو بس اپنے بیٹے سے شیئر کیا، یہ خواب دیکھا، یہ اللہ کا حکم آیا، اور بس کیا کرنا ہے، میں نے اب ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بھی ابراہیم علیہ السلام کا بہت پسند آیا کہ فوراً سے حکم آیا اور فوراً سے فلفل ہو گیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو جو ہم سنت ابراہیم مناتے ہیں، وہ اسی عمل کی پیروی کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. کہ دیکھیں کہ ہم اپنے نبیوں کی کتنی اور سب سے بڑی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ جو عمل کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے کی جو ہے وہ قربانی انہوں نے آنکھ بند کر کے دی، اور اس کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک جانور عطا فرمایا. سوچے ہم جانور کی قربانی کیسے کرتے ہیں. اگر وہاں پہ ہمارا بیٹا ہوتا تو کیا ہم اس کو ویسے ذبح کر رہے ہوتے جیسے ہم اپنے جانور کو آج کل ذبح کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تا قیامت جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ ہم عید الاضحیٰ کی فارم میں مناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس کی ہم پیروی اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قربانی کی فارم میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سو آفٹر جب تمام جو ہے وہ سوری میرا اسکرین اسٹاپ ہو گئی، جب تمام ٹیسٹ پاس ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم السلام کو کیا آنرڈ ہوا کہ حکم کیا گیا کہ ایک ہاؤس بلڈ کرو میرے لیے، گھر بناؤ جو کہ بیت اللہ تھا. اور پھر ساتھ ساتھ تمام اسٹوری سے تھوڑا سا ریکال کرتے جائیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی پہ یہ آنر دیا گیا کہ گھر بناؤ. اور جب گھر بنایا بیٹے کے ساتھ مل کے، اور پھر اس میں کیا ہوا کہ حجر اسود وہ بھی جنت کا پتھر لا کے رکھا گیا. صرف کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر اس کا ہم کتنا وہ بھی استلام کرتے ہیں، وہ بھی حج کا ایک رکن ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو ہے وہ آفٹر بلڈ ہاؤس، تمام جو تھا ہاؤس گھر بنانے کی بات، بیت اللہ گھر بنانے کی بات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب تم حج کا حکم دو تمام. حج اس وقت اسٹارٹ ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بیت اللہ کی تعمیر. تو طواف جو ہم کرتے ہیں حج کے دوران، جو وہ He declared God is one, though with storms on his chest, easy man would not rest. The more they knew that right would conquer all. سو اور پھر ساتھ ساتھ کیا دعا کرتے گئے دونوں باپ بیٹے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، تو سب کی سننے اور سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حج جو ہے وہ فرض ہوا. حج جو ہے وہ اس وقت حکم ہوا کہ حج ادا کیا جائے، اور پھر لوگوں کو بلایا جائے حج کی طرف. وَأَذِنَّا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا
کہ حج جو ہے وہ اس طرح حج کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، وہ کیا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت جو حج ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ، تو اس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بعد کہہ لیں تقریباً جب بعد ہوا تو اس وقت بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی ان کی اس قوم میں، اختیار آ گئے، ان کے شرک آ گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تھا تو بہت ہی شرک زیادہ ان کی طرف ان پہ ہو، بت پرستی بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی، اور پھر بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 سال کے بعد یعنی کہ 8 ہجری میں جو تھی وہ بیت اللہ جو تھا وہ بت پرستی کا مرکز بن گیا۔ اور پھر جو تھی وہ مشرکین جو تھے وہاں پہ جو حج ادا کرنے لگے تھے وہ بہت ہی غلط طریقے انہوں نے نکال لیے تھے حج کے، اور پھر 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، تصویروں سے پاک کیا، اور پھر 9 ہجری میں کیا ہوا، جو حج تھا وہ فرض ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے، حج کا امیر بنا کر بھیجا، اور فریضہ حج اسلامی شریعت کے مطابق جو ہے وہ ادا کیا۔ تو یہ جو تھا وہ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں جو ہے وہ فرض ہوا تھا۔ اور حج کیا ہے، سیکرڈ منتھوں میں سے ہے، مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور جس کی جو ادائیگی ہے وہ کیا ہے، تمام مسلمانوں پہ اینولی جو ہے وہ فرض کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور حج کیا ہے، 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے، اور ایک دفعہ اس کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا کیا ہے، آخری مہینہ بھی ہے۔ اور ذوالحجہ کی جو فضیلت ہے وہ ہم الحمدللہ سب اس سے واقف ہیں، اور ایک دفعہ اور اس کو ریکال کریں کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت جو ہے وہ سورۃ الفجر کے اندر آیت کے اندر فرمائے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ تو قسم کس لیے کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جو ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے نا، ان کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ 10 دن اللہ سبحانہ، یہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نیکیوں میں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ہے، بہت فضیلت کے رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن اس طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حج سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو ہم حج فریضہ ادا کریں کہ وہ اس میں کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا اختیار کرنا ہے، کوئی فسق، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا، کوئی بری بات نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ایسا بدعمالی والا فعل نہیں کرنا، اور ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو ہمارے نیکی کے کام کو دھو ڈالے۔ اور جو ہے اس سفر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، پرہیزکاری، تقوی، ہر جگہ تقوی کی بات آ رہی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ حج جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور حج کا جو مہینہ ہے وہ کیا ہے، جو حج کے مہینے ہیں وہ 3 مہینے نا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے، یہ حج کے 3 مہینے ہیں، صحیح۔ اور ان کے اندر جو ہے وہ شوال کے اندر ہی حج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو حج کا سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ذوالحجہ کے اندر یہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور جو حج کے جو دن ہے وہ کون سے ہیں، 8 ذوالحجہ، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ حج کے جو ہیں وہ دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ اہمیت حج کے دنوں کے حوالے سے یہ اب تھوڑے سے نوٹ کرتے جائیں کہ جو حج کے جو دن ہیں وہ 8، 9، 10، 11، 12، 13، اس میں جو 8 ذوالحجہ ہے وہ کیا ہے، یوم الترویہ، اور یعنی کہ اس میں منا میں جاتے ہیں حجاج کرام، اور پھر جو 9 ذوالحجہ ہے وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تمام حجاج کرام، اور عرفات کے دن کی تو الگ اہمیت ہے، انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ اور پھر 10 ذوالحجہ یوم النحر ہوتا ہے، یعنی کہ قربانی کا دن ہوتا ہے، اور دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہے یہ جو حدیث میں رسول نے فرمایا کہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ذوالحجہ کی یہ 10 دن ہیں، یعنی کہ ان میں جتنے نیکی کے کام کیے جائیں وہ بڑھ چڑھ کے کیے جائیں۔ اور جو عرفات کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن کا جو روزہ ہے وہ رکھنے سے پچھلے جو ہے وہ پچھلے سال کے، یعنی کہ پچھلے 1 سال کے تمام گناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ عرفات کا دن جو ہے وہ آگ سے بچنے کا دن ہے،
ٹھیک ہے نا. اور کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا جو حج کا پورا جو گائیڈنس ہے وہ کیا ہوتا ہے حج کے اندر، تھوڑا سا ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے احرام ہوتا ہے. احرام جو مناسک ہوتے ہیں حج کے وہ کیا ہے؟ احرام یعنی کہ احرام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کس طرح اس کو زیبتن کرنا ہے، کس طرح پہننا ہے، اور خوشبو لگانی ہے، اور تلبیہ کہتے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر عمرہ ہے اس کے اندر. حج کے اندر حج کی اقسام ہوتی ہیں، 3 اقسام ہوتی ہیں حج کی، اور اس میں حج مبرور ہے، حج تمتع ہے، جو حج اور حج افراد ہے نا. یہ 3 جو ہے وہ حج کی اقسام ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر عمرہ بھی ہے کہ ایک حج کا جو ہے وہ اس میں عمرہ بھی ہے. حج اس میں کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ عمرہ بھی آتا ہے. اور پھر عمرہ کے لیے کہاں جایا جاتا ہے؟ طواف کے لیے. پہلے طواف کیا جاتا ہے کعبے کا، اور پھر اس میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور پھر صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ منا کی طرف جایا جاتا ہے. یہ جو پوائنٹس دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ہمیں بہت آسانی سے کلیئر آتا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے میقات آتا ہے، اس میں یہاں پہ احرام پہنا جاتا ہے، پھر مکہ کی طرف آیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ طواف کر کے پھر منا کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی کہ خیمے کی طرف جایا جاتا ہے. اور پھر وہاں کیا ہوتی ہیں؟ نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اور پھر مزدلفہ کی طرف جایا جاتا ہے. مزدلفہ میں جو ہے وہ مزدلفہ پہ جانے کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں نمازیں ہیں. اور پھر عرفات کے میدان میں جایا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے کس وقت جایا جاتا ہے؟ تمام چیزیں ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو جایا جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خطبہ دیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، پھر وہاں خطبہ سنا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے. اور کس وقت جایا جاتا ہے؟ سن سیٹ سے پہلے. تمام جو اس کے اندر جو حصے آتے ہیں وہ تمام آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اور عرفات کا جو دن ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بخشش کا دن بھی ہے. اور اذکار ساتھ ساتھ کرنے ہیں، تلبیہ ساتھ ساتھ کرنا ہے، اور پھر تکبیرات ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے. اور پھر مزدلفہ سے دوبارہ گوئنگ ٹو مزدلفہ کی طرف بیکورڈ، اور پھر منا بیکورڈ. اور پھر یہ پورا اس طرح چارٹ ہوتا ہے یہ حج کا اس طرح پورا. اور یہ پڑھ سکتے ہیں آپ ان تمام دنوں میں کیا کیا چیزیں حجاج کرام جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. اور جو حج نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر 10 دن کی اہمیت سمجھتے ہوئے تلبیہ اور تکبیرات پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اور پھر دعائیں کرتے رہیں، نوافل ادا کریں زیادہ سے زیادہ. اور پھر جو ہے وہ نیکی کا کام کریں، قرآن پڑھیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور قربانی کو دیکھیں. قربانی ہم کیوں کریں؟ کیونکہ قربانی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ میرے لیے میں تمہاری قربانی کو نہیں دیکھوں گا، میں تمہارے جامع کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ تم نے جو ہے وہ تمہارا تقویٰ کتنا ہے. میری طرف جو آئے گا وہ تمہارا تقویٰ آئے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو کس کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے. اور جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ کس کی رضا کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف ہم اپنا کیا بھیج رہے ہیں. اور پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہمیں کیا کہا کہ شکر ادا کرو، جو تمہیں دیا گیا اس کے لیے شکر ادا کرو. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ پارٹ ہمارا تھا کہ ہم نے حج کے بارے میں سیکھا، عقیدہ کے بارے میں سیکھا، اور حج کیا ہوتا ہے ہم نے تھوڑا سیکھا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا کرنے ہیں ان دنوں کے انشاءاللہ. سسٹر نائلہ over to you. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر سعیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. نیتوں کو اپنے خالص کر لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. وجعلہ لوجہک خالصا. اور اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین ثم آمین. الحمدللہ سسٹر سعیدہ نے آپ کو کافی زیادہ مطلب ڈیٹیل میں کروایا سارا کچھ، اور آپ کو امپورٹنس کا بھی پتہ چل گیا ہے.
اور پھر یہ کہ سب سے پہلے ہدایت کے ذرائع کے بارے میں ہم نے جانا، قرآن اور سننا، تو پھر ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کی بہترین مثال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں اس کے بارے میں جانا، اور پھر آج کل جو مہینہ ہے یعنی حج کا مہینہ اس کے بارے میں ہم نے جانا، تو تھوڑی سی ان دنوں کی اہمیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جس طرح سے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ اوقات کو اوقات کو دوسرے مہینوں، دنوں اور آپ کہہ لیں کہ اوقات پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پہ فضیلت دینا یا فوقیت دینا؟ تو بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فوقیت دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ پلیز چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، بالکل۔ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پر ابھارنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو مزید بڑھا سکیں، جو کہیں کمی کوتاہی ہو چکی ہے ہم اس کو جو ہے اس کو کور اپ کر سکیں، ٹو میک اس بینیفٹ۔ جی بالکل، سو دیٹ وی کین ارن گریٹ ریوارڈ ان سچ ٹائمس۔ جی بالکل، جی آل دی منتھس ڈیفرنٹلی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی بالکل، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور بہت رحمت اور انعام ہے ہم پر، تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، ان پر زیادہ سے زیادہ اجر پائیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر سوچیں کہ اگر تمام دن ایک ہی جیسے ہوتے تو کوئی موٹیویشن نہ ہوتی ہمارے پاس، ہم جو ایک دن کر رہے ہیں باقی دنوں میں بھی وہی اس کا ہے۔ جی بالکل، امپورٹنٹ ایونٹس دیٹ ٹوک پلیس ان دس ٹائم۔ جی بالکل، اور اسی طرح سے یعنی کہ تمام دن آپ دیکھیں نا ایک ہی روٹین چلتی رہے تو ہم خود کتنا بور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ کچھ دن بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں کیے جانے والا نیک عمل جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ تو آج کا جو یہ سیشن ہے آپ کہہ لیں کہ یہ اسپیشلی ان سب چیزوں کو بتانے کے لیے، ایک بار پھر سے دہرانے کے لیے، یہ ہم سب کے لیے، سب سے پہلے تو میرے لیے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اور اگرچہ یہ دن شروع ہو چکے ہیں لیکن جو باقی ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں ان تمام دنوں میں جو باقی بچ گئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت قرآن پاک میں آئی ہے، سورہ فجر میں آئی ہے، اور ان 10 دنوں کے بارے میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، آپ کہہ لیں کہ اہمیت ہے اس چیز کی بہت زیادہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے نا، ایک نیا دن ہماری زندگی میں شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا دن دیتے ہیں نئی امید کے ساتھ کہ ہم نیا جو ہے گزاریں، ہمیں مزید وقت ملا ہے کہ ہم کام کر سکیں اپنی زندگی میں، اچھا نیک کام کر سکیں، کچھ آگے بڑھ سکیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں 2 مختلف آراء ہیں، مطلب مینلی 2 ہیں کہ رمضان کی یہ 10 راتیں ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو رمضان کی ہم کہتے ہیں 10 راتیں اور ذوالحجہ کے 10 دن، تو دونوں کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو دونوں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اور 10 راتوں سے مراد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے دنوں کی اہمیت ہے، دن میں جتنی بھی آپ عبادات کریں، اور رمضان کی آخری راتیں جو ہیں ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں، ان دنوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 راتیں جو ہیں ان کو دن بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں جو رات ہوتی ہے وہ دن کا آغاز جو ہوتا ہے وہ رات سے ہوتا ہے، تو اس لیے بھی یہ اس چیز کو ہم دن کنسیڈر کرتے ہیں اس آیت کے ریفرنس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب انہی سے ہمارے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیے جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں۔ اور اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے بڑا نیک عمل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ تو اس سے بھی ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یہ کتنے زیادہ اہم دن ہیں۔ کچھ اور احادیث بھی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے
اس سے بڑھ کے اس سے بہتر افضل والا عمل کوئی نہیں ہے۔ جیسے صحیح ترغیب و ترہیب میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ تو نیک عمل زیادہ ثواب دیتا ہے ہمیں ان دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اس عشرہ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دن حرمت والے مہینوں یعنی اشہر الحرام 4 ہے نا ہمارے پاس، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو یہ جو 10 دن ہیں ان میں سے حرمت والے ایک مہینے کے پہلے 10 دن ہیں یعنی ذی الحجہ کے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ان 10 دنوں میں عبادت کی تمام اقسام جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن حج اور قربانی جو ہے وہ صرف انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے اور ان کے علاوہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی آپ کہہ لیں کہ تمام عبادات ان کی جو عظیم اقسام ہیں وہ ساری کی ساری ان 10 دنوں میں جمع ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے جانا کہ ایک عظیم دن ان میں سے عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے تمام احکامات کو، تمام ہدایات کو بتا دیا، ہمیں ان سے آگاہ کر دیا، یعنی اس میں کسی مزید ایڈیشن کی، مزید اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ عرفہ کا دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے لیے دین جو ہے یہ مکمل ہے۔ آگ سے برات کا دن ہے عرفہ کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کریں۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یعنی آگ سے نجات کا دن ہے عرفہ کا دن۔ اور یہ قربانی کا دن بھی ہے، یوم النحر ہے۔ یوم النحر یعنی حج اکبر کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور پھر یوم القر۔ یوم القر کون سا دن ہے؟ جو قربانی کے بعد اگلا دن ہوتا ہے۔ اس کا نام یوم القر کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اس دن مینا کی وادی میں جا کر قرار پکڑتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں، یعنی قربانی دینے کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے دیٹ از نون ایز یوم القر۔ جی آپ لوگ پلیز کو بلا رہا ہے، جو ہے ان کا خیال کیجیے گا، میوٹ کر لیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد ان دنوں میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل جو ہے حج مبرور ہے، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج، اور اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حج جو ہے وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک تھوڑی لمبی حدیث ہے اور اس کا ایک پارٹ ہے، اس میں آتا ہے کہ حج جو ہے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جانا بھی کہ جو شخص فحش کاموں، بری باتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے تو وہ اس طرح سے لوٹے گا جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو اب اس ساری ڈسکشن سے، ان سب باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کسی تحفے کے ساتھ جو ہمارے کسی بہت قریبی یا ہمارے عزیز نے، اس نے جس سے ہمیں محبت ہو دیا ہو، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا اس تحفے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ایسے پھینک دیتے ہیں؟ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت محبت ہے، تو یہ دن جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اپنے ان دنوں کو اپنے دلوں میں اور ان دنوں کو اپنے دلوں میں خاص اہمیت دیتے ہیں یا نہیں، اور صرف دل میں ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اور اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، اب ان دنوں میں جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں وہ دیگر دنوں میں جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں
ان کے اعمال سے زیادہ افضل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ وہی کام جو باقی دنوں میں کیا جاتا ہے ان دنوں میں جب کیا جاتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے ان دنوں میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں یا جو نفل کام کیے جاتے ہیں ان کا ثواب بھی دیگر دنوں کے نوافل سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو ان دنوں میں نفل کیے جاتے ہیں وہ باقی دنوں کے فرائض سے افضل نہیں ہیں. یعنی ہم باقی دنوں میں فرائض چھوڑ لیں اور کہیں جی ذوالحجہ جو ہے وہ آئے گا تو ہم اس کو میک اپ کر لیں گے، تو ہمیں کیا پتا ہماری زندگی ہے یہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ فرض کی اہمیت جو ہے وہ فرض کی ہی ہے، نفل کی اہمیت فرض سے بڑھ کے نہیں ہے. فرض جو ہے وہ پہلے آتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہے جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ سلف صالحین تھے یا دا وائس پریڈیسیسر جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ نیک کام کرتے کہ اتنی ان کے پاس شاید طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی خود کو وہ بڑی آخری حد تک کھپا دیتے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے ہیں: رمضان کے آخری دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، what to do. سب سے پہلے کہ ہم نے اس کو ایک واقعی غنیمت سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ہمیں اس نے زندگی دی، ہم یہاں تک آئے، ہمیں یہ دن ملے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے عزم اور ارادہ کرنا ہے، اپنی نیت بنا لینی ہے کہ انشاءاللہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو اویل کرنا ہے. اور کیوں پختہ ارادہ کرنا ہے؟ کیونکہ ہم ارادہ کریں گے تو پھر ہم کر بھی لیں گے، لیکن صرف ارادہ نہیں، ساتھ میں ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. ارادہ اور کوشش دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایسے اعمال کرنے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کریں، یعنی اللہ کی عبادت اور نیک اعمال. نیک اعمال کی بہت لمبی لسٹ ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو. اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، لغو باتوں میں یا کاموں میں ان کو ضائع نہیں کرنا. اور پھر سب سے اہم یہ چیز ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کو خوشی سے کرنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم جس کام کو اپنے دل کی خوشی سے کرتے ہیں اس کام میں بہت زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے. ہم دل کے ساتھ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارا خوشی سے کیا ہوا کام نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو خوشی سے قبول کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، جیسے ہم نے آغاز میں دیکھا کہ نیت جو ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. نیتوں کو ہم نے صاف اور خالص کر لینا ہے. اخلاص یعنی یہ عمل میں کیوں کر رہی ہوں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، مجھے اپنے رب کا دیدار چاہیے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں تو وہ تو السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے، سب سے بڑھ کے جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے. کسی کو نہیں بھی پتہ چلا تو میں کسی کے لیے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں سے صلے کی توقع نہیں رکھنی کہ مجھے اس کا اجر دیں گے یا مجھے رسپیکٹ دیں گے کہ میں یہ کر رہی ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے کسی پہ احسان نہیں جتانا کہ بھئی میں تو اتنے نیکی کے کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے نہیں کرنی. اور پھر بعض اوقات ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری روٹین میں آ جاتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ عادت سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو خیر کا کانشیس ہو کے اس کو کرنا ہے کہ ہاں یہ میں نیکی کا کام کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. پھر کوئی بھی نیکی کا کام اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. کوئی چھوٹا کام ہے، لائک سپوز کہ آپ مسجد میں گئے ہیں، کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس طرح سے جوتے تھوڑے سے کر دیں جو نماز کے لیے آئے ہیں، سپوز جسٹ این ایگزامپل. اس کے علاوہ بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک ہیلپ ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام ہے. مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے یہ کر رہے ہیں تو کسی بھی نیکی کے کام کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنا بڑا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اور پھر اگر کوئی نیکی کا کام کر لیا ہے تو اس پہ مطمئن نہیں ہو جانا کہ بھائی میں نے تو بڑی نیکی کر لی، بلکہ بہت کچھ کر کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی ہے اور اپنے اعمال پہ ڈرنا بھی ہے. اور پھر اس بات کا بھی ہونا چاہیے دل میں کہ میں نے عمل کرتے ہوئے کوئی اس میں کوئی کمی، کوئی خامی تو نہیں رہ گی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ اس کی قبولیت کے درجے پہ نہ لے کے جائے. تو اس نیکی کے کام کرنا ہے اور ڈرتے ہوئے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے. پھر زندگی میں بہت سے ہم غلط کام کرتے ہیں، ڈیلی ہم سے بہت سارے ہو جاتے ہیں، تو توبہ مسلسل کرتے رہنا ہے، دل سے ندامت کرنی ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے، کنارہ کشی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، توبہ کرتے رہنا ہے مسلسل. یہ ایسا نہیں کہ ایک بار ہم عمل کر لیں اور اس کے بعد فارغ ہو جائیں. یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ نیکی جو ہے کوئی بھی نیکی جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. نیکی مشکل سے ہوتی ہے.
تو ہم نے کوشش سے نہیں گھبرانا، کوشش جو ہے ہم نے وہ کرتے رہنا ہے اور کوشش ہی دیکھی جائے گی. تو نیکی جو ہے اس پہ جمنے کے لیے، نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ صبر چاہیے. صبر صرف مشکل میں نہیں ہوتا، نیکی پر جمنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہ کے کام سے باز رہنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے. تو صبر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر توجہ دینی ہے. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں؟ عبادات آ جاتی ہیں. تو عبادات میں بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں کی کچھ دنوں پر فضیلت ہے، اسی طرح سے کچھ اعمال جو ہوتے ہیں وہ دوسرے اعمال سے زیادہ افضل ہوتے ہیں. تو افضل اعمال میں سب سے پہلے ہمارے پاس فرائض کی ادائیگی آتی ہے، اور فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. تو نماز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں ہم کیسے امپروومنٹ لا سکتے ہیں، یا نماز کے فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ آپ کچھ چیٹ باکس میں لکھیں گے تھوڑا سا آئیڈیا ہو. کہ نماز میں بہتری کیسے ہم لا سکتے ہیں. لیٹ می چیک. پرے آن ٹائم، ویری گڈ. آن ٹائم، جی بالکل. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے. اول وقت میں ادا کریں، کیونکہ جب ہم اس کو اول وقت میں ادا کر لیتے ہیں، الفاظ پر غور کر کے پڑھنا ہے. جی بالکل. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جی بالکل، خشوع و خضوع کے ساتھ. اور پھر خشوع و خضوع کے لیے ہم اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں، لائک کہ ہم دعائیں یاد کریں، نئی نئی صورتیں یاد کریں. ٹھیک ہے. لباس کا خیال، سوری نیل کاٹ سکتے. جی. طہارہ کی پابندی، ٹیک گڈ ٹائم ان سجود. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. مطلب ہم نئی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، ہم نئی صورتیں یاد کر سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ہو سکتا ہے وضو میں رہنے کی کوشش کریں. ویری گڈ، ویری نائس. سنت کے مطابق ادا کریں. اس کا طریقہ اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھیں اور پھر اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم صورتیں یا سجدے کے لیے جو دعا ہے، رکوع کے لیے جو دعا ہے، اس کو جو ہے وہ یاد کریں، پڑھنے کی کوشش کریں. اور پھر نئی سے نئی جب ہم دعا کریں گے تو ہم ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک آٹو پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے جو یاد کیا ہم اسی کو پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کتنی جو ہے جی اہتمام کے ساتھ جلدی میں نہیں. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھے پوائنٹس آپ سب نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو نئی نئی دعائیں یاد کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کانشیس ہو کے پڑھیں گے. اسی طرح سے نئی صورت پڑھیں، ایک سے زیادہ بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. اگر چھوٹی صورتیں آپ کو آتی ہیں تو آپ 2 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ہمیں ملتا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لمبی قرات بھی کی ہے، جیسے فجر کی نماز میں یا پھر تہجد کی نماز میں لمبی قرات کی ہے. اور اس کے علاوہ مؤکدہ سنتیں پڑھنی چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے مؤکدہ سنتیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ لکھیں گے آپ چیٹ باکس میں. 4 سنت ظہر، جی عصر کی 4 سنت، اوکے ٹوٹل 12 ہیں. جی بالکل ٹوٹل 12 ہیں. عشاء کی 4 سنتیں ہیں. جی چلیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی 2 سنت، جی بالکل. ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت میں گھر ملے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سنتوں کی پابندی کریں. اور یہ کون سی ہیں؟ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے فرض کے بعد. ٹھیک ہے. اور اسی طرح 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. تو یہ کتنی ہو گئی ہمارے پاس؟ یہ 12 ہو گئی. اور اسی طرح سے آج کل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریوائیو سننا. کوئی ایک سنت جو ہے جس پہ اتنا عمل نہیں کرتے اس کو زندہ کریں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے. کیا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو؟ تو چلیں روٹین میں اس کو لانے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ہم عصر کی جو ہیں وہ 4 سنتیں بھی پڑھ لیا کریں. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحم کیا جائے گا.
جی اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نمازیں تو ہو گئی یہ، ٹھیک ہے. فرض کے علاوہ افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تہجد پڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے آج کل، اسپیشلی لائک کہ تہجد کا، اور آپ کہہ لیں کہ بہت کم اس میں ٹائم ہوتا ہے عشاء اور اس کے درمیان. فجر کے لیے اٹھے ہیں تو 10 منٹ بندہ پہلے کوشش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ضرور کریں، لیکن ایک سٹیپ لینے کی کوشش کریں، نیت کریں، دل میں ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں 10 منٹ پہلے اٹھ کے تو زیادہ نہیں تو 2 رکعت ہی تہجد کے پڑھ لوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کی توفیق دے دے گا، ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل سنتے ہیں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن کیا کریں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کی توفیق دے ہی دیں گے. اور اسی طرح سے اشراق اور چاشت یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے اس وقت، یا تھوڑا جب لیٹ دن چڑھ جاتا ہے تو اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. زیادہ نہیں 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ پہ ہے، مطلب روٹین میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا آنے میں، لیکن شروع کریں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی انسان جو ہے اس میں آپ کہہ لیں ریگولیرٹی آ ہی جائے گی. کوشش جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے. اور پھر اسی طرح سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے نماز سکھانی ہے. چھوٹے بچے ہیں ان کو ساتھ اپنے لگائیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے. ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے نا، اس نیت کے ساتھ کریں. اس لیے نہیں کہ بعد میں ہم ان کو کہہ سکیں گے بھئی ہم نے یہ سکھایا، بلکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے رائی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک رائی ہے، چرواہا ہے، نگہبان ہے، تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے بینگ اے مدر ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اسپیشلی جب ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر چیز مطلب اسلام جو ہے وہ اتنا اوپنلی نہیں ہے، اوپنلی اس کو آپ کہہ لیں پریکٹس نہیں کیا جاتا، تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. بچوں کو ایک لفظ سکھائیں، شروع کریں، ایک لفظ سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے اور ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ روزہ اس میں کیا ہے، یوم عرفہ کا روزہ، اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اچھا اس میں صغیرہ گناہ آتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا. چلیں یہ پاسبل نہیں ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. اپنے ہمارے جو چھوٹے ہوئے ہیں ان کو ہم رکھ سکتے ہیں. یہ سب بھی پاسبل نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ چلیں ایک دن یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، 9 ذی الحجہ کا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے جانا کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، پریویس ایئر اور دا کمنگ ایئر. اور اس کے بعد نفل اعمال میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کے ہم پر 5 حق ہیں، ان سب کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تلاوت کا حق ہے تو ہم تلاوت کثرت سے کریں، کثرت سے ڈیلی مطلب عادت بنا لیں، کوشش کریں بہت زیادہ نہیں، کچھ آیات ڈیلی اس کو روٹین میں لائیں، کیونکہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو باقاعدگی سے ہو، چاہے وہ کم ہی ہو. تو چاہے آپ آدھا صفحہ پڑھیں، 1 آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. کوشش کریں کہ ڈیلی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو اچھے بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے. اس کے لیے ہم مختلف قرآ کرام جو ہے ان کی تلاوت کو سن سکتے ہیں. پھر قرآن کا ایک حق ہم پہ حفظ کرنے کا ہے، ہم نئی صورتوں کو حفظ کر سکتے ہیں. ٹائم لگے گا لیکن چھوٹی صورتوں سے ہم شروع کر لیں. 30واں جز جو ہے اس میں کافی ساری چھوٹی صورتیں ہیں، ہم خود بھی کریں، ساتھ میں اپنے بچوں کو لگا لیں، تو یہ ہمارے لیے ایک زیادہ اچھی موٹیویشن ہو جائے گی. بعض اوقات بچے ہم سے زیادہ اچھا کر لیتے ہیں اور ہمیں وہ آپ کہہ لیں کہ گائیڈ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے مل کے ایک کرنے والا ہو جائے گا نا. آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ الگ سے کوئی کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، جو ہمیں صورتیں آلریڈی آتی ہیں، ان کو کبھی کبھی دہرا لینا چاہیے. بعض اوقات ہم روانی میں پڑھتے اس میں کچھ نہ کچھ مسٹیک کرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم اس کو ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے اس کو دہرا لینا جو ہے بہتر ہوتا ہے. پھر قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے، مطلب کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، یا چلیں پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں کبھی. اور پھر الفاظ اور آیات کے معنی الحمدللہ جن کو اردو آتی ہے، آپ قرآن پاک پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں بہت سارے ایسے الفاظ اور آیات ہیں جو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے اردو میں بھی ہیں، اور مور اور لیس بعض اوقات میننگ بھی ان کا سیم ہوتا ہے. اور پھر ایک جو ہے قرآن پاک کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ حق العمل،
کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں, تھوڑے سے شروع کریں, جو مشکل لگ رہا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں, اور پھر جو ہے اس کا حق کی تبلیغ یعنی دوسروں تک پہنچانا. دوسروں میں سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, ہمارے اپنے بچے, ہمارے اپنے گھر والے آتے ہیں, کوئی ایک اچھی بات, کوئی ایک آیت, کوئی ایک لفظ کچھ سکھا دیں. یاد رکھیں کہ جس نے اللہ عز و جل کی کتاب سے ایک آیت بھی سکھائی, جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے بچوں کو, اپنے جاننے والوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں. پھر ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں اور اذکار جو ہیں کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ اکبر اور الحمدللہ تحمید کہنا, یہ کہیں. تو یہ تو بہت آئی گیس کہ آسان ہے. اپنے بچوں کو اللہ اکبر کہنا سکھا دیں, تکبیر کا حصہ ہے, اور ویسے بھی تکبیر چھوٹے سے 2 الفاظ ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت سے بچوں کو آتے بھی ہوں گے جب وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہم مطلب اپنے بچوں کو ضرور ساتھ میں شامل کریں. یہ چیز جو ہے یہ بعض اوقات پھر آپ کو فیل ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو رکھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے دعاؤں اور اذکار میں اور ہمارے پاس کیا چیزیں آ سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ابھی یہ جو ہم نے دیکھی, پھر صبح شام کے اذکار ہو سکتے ہیں, سارے نہیں تو کچھ نماز کے بعد ذکر کرنا. جیسے جب میں نے نماز کے بارے میں وہ ہم ڈسکس کیا تھا تو اس وقت بہت سارے کچھ سسٹرز نے لکھا تھا کہ صبح اور شام کے اذکار, نماز کے بعد ذکر کرنا, درود شریف کثرت سے پڑھنا, استغفار کرنا, پھر جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعائیں کریں, پھر نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا, پھر تکبیرات ہم مطلب پڑھتے رہیں. تکبیرات تو آئی گیس کہ آپ سب کو آتی ہوں گی. اور سب سے بہترین جو ذکر ہے عرفہ کے دن کا وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام جو ہے وہ کیا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ وہی الفاظ ہیں, صرف آگے پیچھے ہو کے آئے ہیں. اور یہ الحمدللہ ہم سب کو آتے ہیں. تسبیحات فاطمہ جب کرتے ہیں تو ان میں سے بھی یہ 3 جو ہیں یہ اس میں آتے ہیں. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے, تو آپ نے فرمایا سبحان ربی و بحمدہ, سبحان ربی و بحمدہ, یعنی یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے. تو کیا ہم وہ نہیں کریں گے؟ پھر صدقہ خیرات کثرت سے کر سکتے ہیں. صدقے میں ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہو, آپ کچھ اپنا پکا ہوا کسی کو دے سکتے ہیں, اپنا علم شیئر کر سکتے ہیں, اس کا صدقہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ضرورت سے زائد چیزیں دے دیں. بچوں کا جو ہے مطلب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کا جو سامان ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ کسی کو دیا جا سکتا ہے. اپنی پسندیدہ چیز کوئی ایک آدھ چیز وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر باقی مطلب نیکی جو ہے وہ ہماری صرف نماز قرآن یا اس پہ نہیں ہے, اس میں حقوق العباد بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو حقوق اللہ آتے ہیں ڈیفینیٹلی, اس کے بعد حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. تو ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ نیکی کے کام ہیں, اور ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں, نیکی کو نیکی سمجھ کے, خیر سمجھ کے کریں. اتنے سارے ہم نے کرنے والے کام کر لیے, اب کچھ سے رکنا بھی ہے ہم نے, گناہوں سے بچنا ہے, تکلیف نہیں دینی, نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا, وقت ضائع نہیں کرنا, زبان جو ہے اس پہ کنٹرول نہیں کھونا. یہ ہم اکثر کر دیتے ہیں اس سے میں اسپیشلی. اور پھر جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ہے اس میں اتنا بہت زیادہ کھو نہیں جانا, وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے اور ہمارا ٹائم کنزیومنگ ہے. اور یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا ہے, دوڑو طرف بخشش کے اپنے رب کی اور جنت کے, جس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی, اور وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال صالح کی توفیق دے, اور ہم اپنے وقت کو بالکل ضائع نہ کریں. جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس سے بہترین, اس کا بہترین استعمال کریں اور بہت سا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے میرے رب اپنا ذکر, شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. جی اوور ٹو یو سسٹر سعیدہ.
بارک اللہ فیک جزاکم اللہ خیرن کثیرا سسٹر نائلہ سبحان اللہ بہت ہی ہر چیز الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اہتمام سے سیکھی الحمدللہ اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا تمام چیزیں ایک دفعہ اور ساری ریکال ہوتی گئیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس میں جو ہے وہ کوشش کریں جیسے ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ تھا کرنے کام میں کہ سنت کو جاری کرنا اور یہ دیکھیں کہ جب ہم مناسک حج شروع سے لے کے آخر تک ہے اس میں تمام سنت ہی پیروی ہی ہے ہم وہی چیزیں فالو کرتے ہیں وہی اسٹیپ حجاج کرام فالو کر رہے ہوتے ہیں اور انکلوڈنگ جو حج نہیں کر رہا ہوتا وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا یعنی کہ اس میں پوری کی پوری اتباع سننا ہے تو جب ہم ان دنوں میں اتنی امپورٹنس اہمیت دے کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں انکلوڈنگ حج مناسک یعنی کہ کیسے اس میں روزہ رکھنا ہے کہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں اور کہاں پہ کنکریاں نہیں مارنی کہاں پہ مینا میں کیسے بیٹھنا ہے اور اس میں ٹینٹ میں جو وہاں پہ وہ جو مینا میں مینا میں جو ہے وہ کس طرح بیٹھنا ہے کس طرح نہیں بیٹھنا عرفات میں کیسے جانا ہے کیا مانگنا ہے کیا پڑھنا ہے تو سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا اور وہی چیزیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جب ان دنوں میں جب اتنے اہم جو امپورٹنس دن ہے جو جیسے رمضان ہے حج ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی فالو کرے تھے جو انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے سکھایا ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان اہم دن ہے ہمارے پاس ان دن کے بعد بھی ہم اتباع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کے رکھیں تھام کے رکھیں چلتے رہیں اس پہ نا یہی سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے اور جب ایسا ہو جائے جب ہمیں توفیق مل جائے تو پھر کیا کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کے نام سے ہی نیک کام تکمیل کو پہنچے شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہر زندگی کے ہر اس میں اسٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں آئیے سیکھتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے جو ہے وہ عید کی سنہ دیکھنی ہے کہ عید کی سنہ کو بھی ہم نے کیسے ادا کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے لیے صرف دو ہی سیلیبریشنز مسلم بینگ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس صرف دو سیلیبریشن ایسی ہیں جو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہی گئی ہیں وہ کون سی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو ہم سب جانتے ہی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہیں ہم نے کیا کرنی ہے سنت جو پیروی ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ٹھیک ہے نا کہ وہی سننا ہم لے کے چلیں گے کہ جیسے ہم نے بھی سیکھا کہ فاسٹنگ کرنی ہے عرفات کے دن ہے نا روزہ رکھنا ہے اور 2 کمبائن روزے رکھنے ہیں 9 اور 10 کے ہے نا اگر 10 کا بھی نہیں رکھ پائے کوئی تو پھر 9 کا ضرور رکھیں روزہ رکھنا ہے فاسٹنگ کرنی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں a lot of قرآن اور جیسے نوافل ادا کریں مینی ڈیڈس جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے ساتھ میں یاد رکھیں کہ جو ہے وہ ڈیڈس کرتے رہیں اچھے عمال کریں نیک عمال کریں لیکن مستقیم کریں اللہ تعالیٰ کو وہ عمال زیادہ پسند ہے جو مستقیم یعنی کہ ایک کریں اچھی طرح کریں ڈٹ کے کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہی چیزیں پسند ہے وہی ڈیڈ پسند ہے جو کنسسٹنسی سے کیے جائیں کم ہو لیکن کنسسٹنسی سے کیے جائیں ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کریں کہ جب ویسے تو ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوا چاند دیکھیں اس کا اہتمام کریں بچوں میں ڈیولپ کریں یہ چیز ہے کہ چاند دیکھنا ہے اور اس کا اہتمام کریں جب چاند نظر آئے تو کیا کریں اس کی دعا پڑھیں اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام وتوفیقی لما تحب وترضى ربی وربک اللہ چاند دیکھنے کی دعا سب مل کے پڑھیں فیملی کے ساتھ پڑھیں صبح اٹھنے کی کوشش کریں کہ صبح سویرے اٹھیں اور ویسے بھی جو عید الاضحیٰ کا جو وقت ہوتا ہے وہ الحمدللہ کے جانور اور قربانی کے جانور سے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بزی ہوتا ہے ماشاء اللہ سے کہ اسی میں صبح سے جلدی آنکھ کھل جاتی ہے نا اور کوشش کرے کہ نماز
اٹھے تو نماز ادا کریں، فجر پڑھیں سب سے پہلے، اور فجر ادا کرنے کے بعد پھر یہ کہ غسل کریں، 5-6 کپڑے پہنے غسل کر کے نا، ویئر بیسٹ کلوتھ اور جو اچھے کپڑے پہننے میں اس میں کیا کریں کہ جو حکم ہے وہ جو مردوں کے لیے کہ مرد جو ہے وہ سلک ریشم کے کپڑے نہ پہنے، ہے نا، اور عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد شوخ رنگ نہ پہنے اور سلک کے جو فیبرک ہوتے ہیں اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر خوشبو اپلائی کریں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ عورتیں کیا کریں گی کہ ہلکی خوشبو لگائیں، تیز خوشبو سے لگانے سے گریز کریں، اسے منع فرمایا گیا عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، ضروری نہیں کہ نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے کوئی بیسٹ کپڑے نکالیں کلوتھس اس دن کے لیے، اور وہ زیب تن کریں انشاءاللہ۔ ضروری نہیں کہ آپ اچھے بازار جائیں اور خرید کے لائیں نئے کپڑے، اور اگر ہم خرید لیتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں، 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں، تو وہی اسی کو دوبارہ نکال کے استری کر کے اچھی طرح آئرن کر کے پہن لیں، اچھے کپڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ سو اس میں کیا ہے کہ حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جیسے ہم فرائیڈے کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو اس طرح یہ دن بھی ہمارے لیے کیا ہے، خوشی کا دن ہے، اور بات کرنا ہے، وصول کرنا ہے، بیسٹ کلوتھ لگانا ہے، پرفیوم لگانا ہے اچھا سا، ہے نا، اور پھر مسجد کے لیے جانا ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے ہم نے سیکھا، سچنا نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرتے رہنا ہے، تکبیرات پڑھتی رہنی ہے ساتھ ساتھ نا، ٹھیک ہے، اور یہ کام ساتھ ساتھ ہمیں کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، صحیح۔ اور اس کے مسجد کے لیے جائیں، نماز کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں، اور اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کو وہ بھی جایا کریں، ٹھیک ہے، اور اگر جیسے منسٹریشنس والی عورتیں ہیں تو ان کو بھی جانے کا حکم ہے۔ یہ اکثر خواتین کہتی ہیں ہمیں تو پیریڈ ہے، ہم تو نہیں جا رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو menstruation والی خاتون ہے، the menstruation woman could present themselves at the religious gathering as an invocation of musalla but should keep away from their musalla۔ ایک سائڈ پہ بیٹھے، اپنے آپ کو دور رکھیں مسلح سے، لیکن دعاؤں میں ضرور شرکت کریں، جائیں ضرور عید کی نماز کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کریں، جو عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد آ کے کھایا کرتے، عید کی نماز سے پہلے نہیں کھاتے تھے۔ جیسے عید الفطر میں تو ہم کیا کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے کھجورے کھا کے جاتے ہیں نا، تاخ کھجورے کھا لیتے ہیں تو پھر میٹھی، تو وہ سنت کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی نماز ادا کر کے آتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس کے بعد پھر کھاتے تھے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ کچھ کھائیں نہیں، اور جب نماز پڑھ کے آ جائیں جو قربانی کریں اس میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور جب نماز کے لیے جائیں، مسجد جائیں، تو ڈفرینٹ روٹس کو اپلائی کریں، یعنی کہ ایک روٹ سے جائیں تو جا رہے ہیں، تو جب واپس آئیں تو دوسرے روٹ سے آئیں۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، جب عیدگاہ جایا کرتے تھے تو پھر ڈفرینٹ روٹس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپناتے تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز عیدین کے لیے جایا کرتے تھے تو ڈفرینٹ روٹس سے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، اور وہ کب تک ہے، عصر کے ٹائم تک، یہ ہم نے تکبیرات کا پڑھتے رہنا ہے۔ اور خواتین جو ہیں وہ ہلکی آواز میں کریں، اور جو مرد ہیں، جو بوائز ہیں، جو لڑکے ہیں گھر کے، وہ زور زور سے تکبیرات کو ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ آپ سب اس کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی الحمدللہ۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ادا کرتے رہنا ہے، صدقات بھی کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جب عید پڑھ کے آئے تو پھر کیا کہیں، عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کہا کرتے تھے وہ کیا علیہم اجمعین کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ may Allah subhanahu wa ta'ala accepts our and your میری اور آپ کی جو ہے وہ نیکی یا قبول فرمائے، جو ہم نے نیکیاں کی اس کو قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ جب عید پڑھ کے آئے تو پھر ہم نے یہ کلمات جو ہے وہ
کہنے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے کہ وہ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے. اور اس میں جو ہے وہ کتنی تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے اور اس کی عید کی، اور اس میں پہلی رکعت میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ فرسٹ تکبیر کے بعد پھر فرسٹ تکبیر میں جب فرسٹ تکبیر کہہ کے پھر ہم نے 7 دفعہ تکبیرات کہنی ہوتی ہے، اور پھر سیکنڈ رکعت میں جو ہے وہ ہم نے 5 تکبیرات کہنی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ہم پڑھ کے جائیں گے ہم نے کیسے ادا کرنی ہے نماز، تاکہ جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو پھر ہم نے نماز ہمیں پتا ہو کہ ہاں بھائی ہم نے کیسے کیسے نماز کے سٹیپس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے وہ تمام نماز کے جو طریقے تھے عیدین کے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے اہم پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو حج کا جو مہینہ گزرا اور حج کا جو وقت گزرا، پہلی حج ذوالحجہ سے لے کے یوم تشریق تک، تو وہ اس کے بعد پھر ہم نے پلان سیٹ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے نا، کہ ہم نے جیسے نیکیوں کے کام پہ اپنے آپ کو مستقیم کیا ہے اور اپنے اعمال کو درست کیا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے بعد بھی ہم اس پہ ڈٹے رہیں، اس پہ جم جائیں اور اپنے آپ کو اپنے اندر تقوی کی بہترین مثال قائم کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے یہ رکھنا ہے کہ تقوی کیا ہے، اللہ سے ڈرنا نا، اور یہی ہم نے بلڈ اپ کیا اپنے ان 15 دنوں میں 13 دنوں میں، کہ اللہ ایز اے گڈ مسلم ہمیں بننا ہے، ایک اچھا مسلمان بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے کہ میرا رب مجھے ہر دفعہ ہر جگہ ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے. کوشش کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور تھوڑا تھوڑا مٹیریل لے کے روز اس کو پڑھنے کی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اسٹوری بکس پڑھیں بچوں کے ساتھ، خود بھی پڑھیں، اپنے جو ہے وہ ریڈنگ میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے. اور قرآن کو ایسے پڑھیں ٹرانسلیشن سمجھ کے، ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں، لفظی ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عربی مجھے ڈائریکٹلی سمجھ آئے، قرآن کی جو عربی ہے مجھے ڈائریکٹلی سمجھ آئے. اس پہ ورک آؤٹ کریں انشاءاللہ. اور پھر اپنے جو ہے وہ گڈ فرینڈس بنائیں، ایسے دوست احباب ایسی گیدرنگ میں جائیں جہاں پہ کو دیکھیں کہ میں اللہ سے کتنی قریب ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر ایسی کلاسز یا ایسے لیکچرز اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں جس سے میں اللہ کو جاننے، اللہ کے قریب ہو جاؤں. اور ایسی گیدرنگ سے اوائڈ کریں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر دے، ایسی گیدرنگ سے اوائڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے ان کے بعد یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور تکبیرات ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اور یہ ہم نے تمام اللہ سننا اکبر جو عید کے سنن لا ہے الہ الحمدللہ، یہ اس طرح الا ہم نے فالو کرنے ہیں جیسے ہمیں نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکبر سکھایا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر ٹھیک ہے جی. وللہ الحمد. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا آپ سب کا، کہ آپ سب نے بڑی تحمل اندازی سے سنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور ہمارے اعمال کو قبول کرنے کی توفیق ہمیں قبول کر لیں، آمین. چلیں تھوڑی سی کہوٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ لوگ وقت دیں تھوڑا سا، اگر آپ لوگ اویلیبل ہیں تو ہم تھوڑا سا کوئز کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو وقت لگایا اس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور برکت عطا فرمائے، آمین. اور ریڈی ہے انشاءاللہ کہوٹ کے لیے؟ جی بولتے جائیں، لکھتے جائیں فٹافٹ، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کر لیتے ہیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. سسٹر نائلہ. اور انشاءاللہ کہوٹ کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آپ لوگ سے آپ کے پوائنٹ لے لیں گے ڈسکشن کے، کہ انشاءاللہ 1-2 منٹ کے لیے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے اس لیسن سے، انشاءاللہ آج کے سیشن سے انشاءاللہ. جی سسٹر نیلا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سیدہ. جب تک مطلب یہ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں اور بچے جوائن ناٹ بچے اور لوگ جوائن کر رہے ہیں، تو آپ پلیز ایسا کریں کہ اس ڈیوریشن میں کوئی اگر شیئر کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پوائنٹ کچھ اس نے سیکھا ہے یا اپنے لیے لیا ہے، تو وہ لیتے رہیں انشاءاللہ. چلیں جی، جس نے جو سیکھا ہے وہ بتائیں آج کے لیسن سے کیا آپ لوگوں نے سیکھا اور کیسا رہا. کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہے اپنا، تو جب تک ہم کہوٹ اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، جب تک ہو رہا ہے، جب تک شیئر ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟
آپ لوگ پلیز ساتھ میں مطلب ادھر بھی جوائن کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ اگر کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ نے پوائنٹ جو اپنے لیے لیا ہے، مے بھی کسی دوسرے کے ذہن میں وہ نہ ہو تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. بے شک. جی سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مجھے جو پوائنٹ اچھا لگا آج کی کلاس سے وہ جب ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی نا، جہاں پہ ان کے ابا نے ان کو آگ میں پھینکا، یعنی پوری قوم نے ان کو آگ میں پھینکا، تو اس کے بعد جو ہم نے قرآن کی آیت جو سیکھی تھی وہ یہ ہے کہ انہ کان بی حفیہ، یعنی آگ میں پھینکنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ انہ کان بی حفیہ، یعنی مائی رب ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می. تو یہاں سے ان کا خوشگمانی پتہ چلتی ہے نا اللہ کے اوپر، کہ یعنی کوئی انہوں نے ایسی تو نہیں پھینک دیا ہوگا ان کو آگ میں، ان کو مارا ہوگا، ان کو کئی برے الفاظ بولے ہوگے، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے کہ اللہ میرے ساتھ بہت کائنڈ ہے. تو ہمیں بھی اپنا وہ لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر آش آتی ہے چھوٹی بڑی، ہمارے پاس سب ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے، ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ سے خوشگمان ہوتے ہیں یا پھر ہم اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں؟ جی بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کی اور اللہ تعالیٰ سے مطلب خیر کی اچھی توقع رکھنے کی بہت اچھی بہترین مثال ہے. تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں، امید اللہ تعالیٰ سے ہی اور اس پہ ہی بھروسہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کچھ؟ اچھا 2 لوگوں نے جوائن کیا اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہا. کہو اٹھا چلے اوکے 3 لیٹس سی. ہم اچھا کوئی کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی کوئی پوائنٹ کوئی آپ کے اپنے ذہن میں؟ ضروری نہیں کہ آج سے. جی سسٹر کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کرنا تھا، جس سے آج آپ نے بھی بتایا ہمیں نماز سے ریلیٹڈ، جب آپ نے کہا تھا کہ وٹ ٹو ڈو، کہ ہمیں بیسکلی ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ فرائض سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نماز کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ نے بھی یہ چیز شیئر کی کہ ہم جو ہے نئی سورات جو ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو نماز میں پڑھیں. اسی طرح پہلے بھی سسٹر سعیدہ جو ہے، سعیدہ باجی نے بھی ہمیں یہ چیز بتائی تھی لیکچرز میں کافی بار. تو میں بس یہ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چھوٹی سی بھی سورت، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ رکوع میں بیٹھے ہو یا سجدے میں جا رہے ہو، 2 سجدوں کے بیچ میں اگر آپ صرف رب اغفر لی رب اغفر لی ایک چھوٹی سی 2 ورڈز پہ یہ جو ہے آپ کے ورڈز ہیں قرآنی آیات کے، تو یہ اگر آپ صرف یہی پڑھ لیتے ہو تو بھی یہ تو کہ آپ کا فوکس بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، 10 ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے نماز میں. جو ہمیں ہمیشہ یہ آبجیکشن رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ رہتا نہیں ہے آیات میں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں کتنی رکعات پڑھ لی ہیں، وہ مائنڈ جو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ادھر ادھر. تو اس کے لیے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ ہم واقعی کوئی نہ کوئی ہر بار ایک چھوٹی صورت یاد کر لیں. تو جب ہم وہ یاد کرتے ہیں تو جب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں نماز میں تو اس سے ہمارا فوکس 10 ٹائمز انکریز ہو جاتا ہے. تو بس میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ہم سب یہ چیز ایڈ کریں تو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کی تھی یہ چیز تو مجھے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہوا تھا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں سب سے شیئر کروں اس چیز کو. جی اوکے جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا اور پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے یہ آپ کا. الحمدللہ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے. جب بھی ہم نئی چیز کرتے ہیں تو ہم دھیان سے کرتے ہیں نا. تو نماز کو ہم نے وہی رکھا ہوا جو ہم نے بچپن سے سیکھی تھی، اس میں کچھ بھی امپروومنٹ نہیں لا رہے یا اس کو کبھی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہی کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. چلیے الحمدللہ کچھ لوگوں نے شیئر کیا ہے. اب ہمارے پاس 6 پرسنس ہیں آلموسٹ. 1 2 3 4 5 6 جی 6 ہی ہیں. تو ہم پھر شروع کریں. کیا خیال ہے سسٹر سعیدہ؟ Are you there؟ جی شروع کریں. بسم اللہ. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فالوئنگ آف دیز 2 میٹرز ول سیو اس فرام گوئنگ ایسٹرے. کون سی 2 چیزیں ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں گی؟ کہ آپ کیئرفلی ان کے آپشنس دیکھیں اور پھر آنسر کریں. اور ایک چیز کہ ٹائم جو ہے آپ کے پاس آلموسٹ 30 سیکنڈز ہے فار ایچ کوسچن، سو بی کوئک. قرآن اینڈ سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the companions of the prophet, Quran
and the pious predecessors, family and national culture. इनमें से किसको हमने फॉलो करना है ताकि हम गुमराही से बच सकें? Got 5. Okay, alhamdulillah, सबका ठीक है. Quran and Sunnah. We move to the next one. True or false? Our deeds will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala irrespective of our intentions. हमारी नीयत जो भी हो, हमारा अमल अल्लाह ताला कबूल कर ही लेंगे. क्या ये दुरुस्त है या गलत? इन अदर वर्ड्स, नियत का कोई असर नहीं पड़ता आपके अमल पे, अमल कबूल हो ही जाना है. क्या ये ठीक है या गलत है? बी क्विक. ओके, इट्स फॉल्स. ठीक है, हमारी नियत जो है अल्लाह के लिए होगी तो ही हम अल्लाह से अजर की उम्मीद रखेंगे. टाइटल ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह, खलीलुल्लाह और अब्दुल्ला. बी क्विक. 30 सेकेंड्स है आपके पास, इनमें से अब 7, 6. ओके, ओके, इट्स खलीलुल्लाह. खलीलुल्लाह, खलील मीन्स फ्रेंड, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ्रेंड. Next, true and false. Those who follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not enter Jannah. True or false? Read carefully and then answer. ओके, सिस्टर अब्बा ने लिखा फॉल्स. ठीक है, ये फॉल्स है. ओके, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल कंफ्यूजन होगी पढ़ने में. ठीक है, क्वेश्चन जो है गेम्स. ओके सिस्टर अब्बा, यू कैन ज्वाइन अगेन, अदरवाइज आप यहीं पे जो है वो आप मतलब आंसर करती रहें. ठीक है. Okay, when was Hajj made obligatory? हज कब फर्ज किया गया था? 2 हिजरी, 7 हिजरी, 9 हिजरी या 10 हिजरी? मेरा ख्याल है हमारे पास 2 ही पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं. जी ठीक है, 9 हिजरी में. Which of these is not a month of Hajj? इनमें से कौन सा महीना जो है वो हज का नहीं है? आपने क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है. ठीक है, रजब, शव्वाल, जुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा. Let me check. Okay, सिस्टर अब्बा का जवाब आ गया है. Let's see. रजब जो है ये हज का महीना नहीं है, बाकी शवाल से हज की नियत करके इंसान जा सकता है. ठीक है, उसके बाद है एंड द रिवॉर्ड ऑफ डैश इज नथिंग एक्सेप्ट पैराडाइज. ये हदीस जो है उसका मफहूम है हज अकबर, हज मबरूर, हज असगर या उम्रा. इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ये हदीस जो है उसके अल्फाज हैं और ये हमने की थी. डैश का रिवॉर्ड जन्नत के सिवा कुछ नहीं. जी सिस्टर अब्बा ने लिखा है, ठीक लिखा है. हज मबरूर का
اجر جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. The day from the first Ashara of Zulhijjah when Allah subhanahu wa ta'ala sets free more servants from hell than any other day. کون سے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے؟ The day of sacrifice, the day of resting, or the day of Arafah. اوکے the day of Arafah. جی the day of Arafah ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس the greatest day in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is dash and the next is dash. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ اب تو مجھے لگتا ہے ہمارے پاس we just have one participant. Okay. We got two answers. یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر. یوم القر یعنی ایام تشریق جو ہے ان میں سے. اور جی اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. The day of Arafah is the dash day of ذوالحجہ. کون سا دن ہے عرفہ جو ہے ذوالحجہ کی؟ کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ 7 کو، 8 کو، 9 کو یا 10 کو؟ سسٹر محمودہ کا آنسر آیا ہے. باقی چلے دو یہ ہم اس کو سکپ بھی کر لیتے ہیں. اور سسٹر رابعہ نے لکھا ہے 9. چلے دیکھتے ہیں. جی 9 ہی ہے. ٹھیک ہے 9 ذوالحجہ. چلے اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹرو اینڈ فالس. فاسٹنگ آف دا ڈے آف 10th ذوالحجہ ول بی این ایکسپیشن فار دا سینس آف دا پریویس ایئر اینڈ کمنگ ایئر. کون سے دن کا روزہ یعنی سوری کون سے دن کا نہیں 10 ذوالحجہ کا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے. یہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹو آنسرز. سسٹر آپ نے لکھا ہے فالس ہے، سسٹر محمودہ نے بھی لکھا ہے فالس ہے. چلیں اسکپ کر کے دیکھتے ہیں. جی یہ فالس ہے. ٹھیک ہے اوکے. نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے ہے تحلیل مینس ٹو سے. تحلیل کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا یا سبحان اللہ کہنا؟ تحلیل کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا. اس کے بعد ہے ٹرو اینڈ فالس. 1 جی one of the sunnah of Eid al-Adha is to eat prior to Eid prayer. عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا جو ہے یہ عید الاضحیٰ کی سنت ہے. Is it true or false؟ جی یہ false ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کوئی سے ہمارے پاس the best application on dash is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کون سے دن کی یہ بیسٹ اپلیکیشن ہے؟ the day of Arafah, the day of sacrifice or the day of resting. سسٹر محمودہ نے آنسر لکھ دیا and this is the application of the day of Arafah. چلیں دیکھ لیتے ہیں. 2 لوگ ہیں ہمارے پاس اور سسٹر رابعہ اوکے نمبر 2 پہ ہیں سسٹر سارہ اوکے اور نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس سسٹر سعیدہ. اوکے چلے بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہم بھی اس کے ساتھ ہی اس کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے دعا کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے جتنا ہم کر سکیں اور ہم پوری کوشش میں کریں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ ضرور عمل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.